اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ یہ 8th کلاس کا سائنس سبجیکٹ ہے۔ اس میں نے آپ کو کول اینڈ پیٹرولیم کے پہلے 5 کوشچنز جو ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں۔ آج میں آپ کو باقی کے کوشچنز ایکسپلین کروں گی۔ کوشچن نمبر 6، کوشچن نمبر 5 تک ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے ایکسپلین وائی فاسل فیولز آر ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز۔ کوشچن ہے کہ کیوں فاسل فیولز جو ہیں وہ کیوں ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز ہیں، ان کو کیوں ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز کہتے ہیں۔ ایگزاسٹیبل مینز کہ وہ ختم ہو جانے والے نیچرل ریسورسز ہیں جو وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کا آنسر آئے گا اٹ ٹوک مینی 100 years to convert dead plants and animals into fossil fuel. It took many years means کہ بہت 100 سال لگتے ہیں ڈیڈ ویجیٹیشن کو، ڈیڈ پلانٹس کو، مرے ہوئے پودوں اور جانوروں کو کس میں کنورٹ ہونے کے لیے، کس میں تبدیل ہونے کے لیے، فاسل فیول میں۔ مور اوور ریسورسز آف فاسل فیولز آر لمیٹڈ ان کوانٹٹی فار دا یوز آف ہیومن ایکٹیویٹیز۔ اس کے باوجود جو فاسل فیولز ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے انسان کے استعمال کے لیے۔ سو دیز فاسل فیولز آر کالڈ ایز ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز۔ اسی لیے ان فاسل فیولز کو ہم ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز بولتے ہیں، وہ ذخائر جو ختم ہو سکتے ہیں۔ As these can be exhausted by human activities۔ اس لیے کہ یہ انسان کی حرکتوں سے، انسان کے استعمال کرنے سے ایک دن ختم بھی ہو سکتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے بہت کم ہے۔ اب ہے کوشچن نمبر 7، ڈسکرائب کریکٹرسٹکس اینڈ یوزز آف کوک۔ اب ہمیں ڈسکرائب کر کے لکھنا ہے کہ یوزز اینڈ کریکٹرسٹکس آف کوک کیا ہیں۔ واٹ آر دا یوزز اینڈ کریکٹرسٹکس آف کوک۔ آنسر ہے اس کا کریکٹرسٹکس آف کوک آر ایز۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں کوک کی؟ پہلا ہے اٹ از ٹف، پورس اینڈ بلیک سبسٹینس۔ یہ سخت، سوراخ دار، کالے رنگ کا مادہ ہے۔ دوسرا اٹ از پیور فارم آف کاربن۔ یہ کاربن کی خالص صاف قسم ہے۔ یہ صرف کس کا بنا ہے؟ کاربن کا۔ اب ہے یوزز آف کوک۔ پہلا یوز کوک کا اٹ از یوزڈ ان مینوفیکچر آف گریفائٹ۔ یہ گریفائٹ بنانے کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ گریفائٹ ہم کس میں، یہ کاربن سبسٹینس ہے، یہ کاربن کا بنا ہے۔ یہ ہم پینسل کے اندر جو جس سے ہم لکھتے ہیں پینسل سے، اس کے اندر جو بلیک کلر کا سبسٹینس ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، اس کو ہم گریفائٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی کوک سے بنتا ہے۔ دوسرا یوز کوک کا اٹ از یوزڈ ٹو ایکسٹریکٹ میٹلز لائک کاپر، آئرن، زنک، لیڈ ایٹسٹرا۔ یہ بہت سارے میٹلز ایکسٹریکٹ کرنے کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ میٹلز کو جب ہم نکالتے ہیں اس کے استعمال میں بھی یہ کوک لایا جاتا ہے، جیسے کہ تانبا ہے، لوہا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیڈ ہے، زنک ہے۔ تیسرا اٹ از یوزڈ ان مینوفیکچر آف اسٹیل۔ تیسرا یوز اس کا ہے کہ یہ اسٹیل بنانے کے کام میں بھی لایا جاتا ہے۔ اب ہے کوشچن نمبر 8، ایکسپلین دا پروسیس آف فارمیشن آف پیٹرولیم۔ ہمیں ایکسپلین کر کے لکھنا ہے کہ پیٹرولیم کیسے بنتا ہے۔ اس کا آنسر ہے پیٹرولیم واز فارمڈ فرام آرگینزمز لیونگ ان دا سی۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ پیٹرولیم جو ہے وہ سی اینیملز سے بنتا ہے۔
جو اینیملز سی کے اندر سمندر کے اندر رہتے ہیں انہی سے یہ بنتا ہے. کیسے؟ ایز دیز آرگنزمز ڈائڈ، جیسے ہی یہ جاندار سمندری جانور مرتے ہیں، دیئر باڈیز سیٹلڈ ایٹ دا باٹم آف دا سی، ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کہاں سیٹل ہو جاتی ہیں؟ سمندر کی تہ میں. اینڈ گیٹ کورڈ وتھ لیئرس آف سینڈ اینڈ کلے، اور ان کے اوپر مٹی اور ریت کی تہیں جمع ہو جاتی ہیں. اور ملینز آف ایئرس ایبسنس آف ایئر، ہائی پریشر اینڈ ٹیمپریچر ٹرانسفارمڈ دا ڈیڈ آرگنزمز انٹو پیٹرولیم. بہت لاکھوں سال بعد ہوا کی غیر موجودگی میں، ہائی پریشر میں، زیادہ دباؤ میں، ہائی ٹیمپریچر میں، زیادہ حرارت میں، یہ کس میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں انٹو دا پیٹرولیم. یہ ڈیڈ آرگنزمز آف دا سی جو ہیں وہ کس میں پھر تبدیل ہو جاتے ہیں؟ پیٹرولیم میں. اس طرح سے پیٹرولیم بنتا ہے. اب ہے کوشچن نمبر 9. Question number 9 is, the following table shows the total power generation shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. کہتے ہیں کہ یہ جو نیچے ٹیبل دیا گیا ہے اس میں پاور شارٹیج ان انڈیا فرام 91 to 97 دکھایا گیا ہے کہ ان سالوں میں کتنی پاور شارٹیج رہی انڈیا میں. ہمیں گراف کے ذریعے یہ پاور شارٹیج گراف پہ ڈسکرائب کرنی ہے، دکھانی ہے. کیسے؟ پلاٹ شارٹیج پرسنٹیج فار دا ایئرس آن دا وائی ایکسیز. وائی ایکسیز پہ ہمیں شارٹیج پرسنٹیج آف پاور دکھانی ہے انڈیا، اینڈ دا ایئر آن دا ایکس ایکسیز پہ کیا دکھانے ہیں؟ ایئر. اس کے لیے میں نے گراف بنایا ہے. یہ میں نے ایک گراف کا ورق لیا ہے، اس پہ میں نے یہ ہے وائی ایکسیز، اس پہ میں نے شارٹیج پرسنٹیج آف پاور ان انڈیا دکھایا گیا ہے 7 8 9 10% 11 12. یہ ہے شارٹیج پرسنٹیج. اور یہاں ایئرس میں نے دکھائے ہیں 91 1992 93 94 اپ ٹو 97. دیکھو بیٹا یہ کیسے دکھاتے ہیں. اگر 91 میں ہم لیں گے، اس ٹیبل میں دکھایا گیا ہے 91 میں 7.9 شارٹیج تھی. اب 7 یہاں ہے، 91 یہاں ہے. 91 ایئر گراف پہ ایکس ایکسیز پہ اس پوائنٹ پہ ہے. اگر ہم 7.8 دیکھیں گے، 7.9 دیکھیں گے، وہ کہاں تک آئے گا؟ 7 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ یہاں تک آئے گا. تو ہم یہاں پہ ایک ڈاٹ ڈالیں گے اس کے سیدھ میں، 91 کے سیدھ میں اور 9.9 کے سیدھ میں. ہو گیا یہ پرسنٹیج 9.7 91 میں. پھر ہے 92 میں 7.8، اس سے تھوڑا نیچے وہ یہاں پہ آئے گا 97 میں. پھر 93 میں 8.3 ہے، وہ ادھر آئے گا 8.3، اس سے تھوڑا اوپر نیچے کس کے سیدھ میں؟ 93 ایئر کے سیدھ میں ادھر آئے گا 8.3. پھر ہے 7.3 ان 94، یہ ہے 94. 7.3 کہاں آئے گا؟ 7 1 2 3 وہ ادھر آئے گا، یہ ہے 7.3. ایسے اسی طرح سے آگے آپ دیکھتے جاؤ گے 95 میں کیا پرسنٹیج ہے، ادھر سے آپ پرسنٹیج کے سیدھ میں پھر پوائنٹ ڈالتے جاؤ گے، پھر ان کو ملانا ہے ان پوائنٹس کو. یہ شارٹیج پرسنٹیج آف پاور ان انڈیا گراف پہ ہم نے دکھائی فرام 91 to 97. 91 میں اتنی شارٹیج تھی، 92 میں اتنی تھی، 93 میں تھوڑا اس سے زیادہ تھی، 94 میں پھر کم ہو گئی، 95 میں اس سے زیادہ کم ہو گئی، 96 میں سب اور زیادہ ہو گئی ان ایئر سے زیادہ. پھر 97 میں سب سے زیادہ پاور شارٹیج رہی انڈیا میں. اس طرح سے اس کا ایک گراف بنتا ہے. تو ہو گیا آپ کا یہ کوشچن بھی 9.
9 क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, हमें एग्जांपल दे के बतानी है। इसका आंसर आएगा दोज नेचुरल रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज लिमिटेड एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज, वो कुदरती वसाइल जो जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, जिनकी तादाद बहुत कम है, एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय, और वो इंसान के इस्तेमाल से ख़त्म हो सकती हैं, आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। उनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ख़त्म होने वाले वसाइल, कुदरती वसाइल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल भी है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वाइल्ड लाइफ है, ये सारे क्या हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनको अगर इंसान ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इसकी एग्जांपल्स भी दो। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, वो कुदरती वसाइल जो बिल्कुल ज़्यादा तादाद में मौजूद है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, एंड आर नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो इंसान के इस्तेमाल से ख़त्म नहीं हो सकती, आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल, इनको इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ख़त्म न होने वाले कुदरती वसाइल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट है, जितना भी हम सनलाइट इस्तेमाल करेंगे ख़त्म नहीं हो सकती, जितना भी हम एयर इस्तेमाल करेंगे ख़त्म, जितना भी हम वाटर इस्तेमाल करेंगे वो भी ख़त्म नहीं हो सकता। अब है क्वेश्चन नंबर 12। वाई नेचुरल गैस इज़ कॉल्ड ए क्लीन फ्यूल। नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल क्यों कहते हैं, इसका आंसर आएगा नेचुरल गैस बर्न्स कम्प्लीटली विदाउट गिविंग आउट स्मोक। ये जो नेचुरल गैस है, फॉसिल फ्यूल है, ये बर्न करता है, जलता है पूरी तरह से, लेकिन स्मोक, धुआं बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ता। देयरफॉर डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, इसलिए ये एयर पोल्यूशन नहीं करता है। इट इज़ नोन एज क्लीन फ्यूल, इसलिए इसको क्लीन फ्यूल कहते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल। यूजेस ऑफ कोल क्या है, कोल के क्या इस्तेमाल है, कोल किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। पहला यूज़ है इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल टू कुक फूड इन होम्स, ये ईंधन के तौर पे घर में इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए। दूसरा, इट वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजनस, ये रेलवे इंजनस में को रन करने में, चलाने में इस्तेमाल में लाया जाता है, वहाँ भी ये एज फ्यूल यूज़ होता है। तीसरा है इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्री, ये कारखानों में भी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के काम में भी इस्तेमाल होता है। आप बेटा अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखना और इनको अच्छी तरह से याद करना। अब हम कल नया चैप्टर उठाएंगे। थैंक यू।